عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دین اور مذہب میں فرق۔ آج ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے دین کا لغوی معنی۔ اسلام نے مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لغوی تعریف اگر ہم دیکھیں، عربی میں دین کے میننگ اطاعت اور جزا کے ہیں۔ راغب اصفہانی بھی لکھتے ہیں الطاعت والجزا، دین اطاعت اور جزا کے میننگ میں ہے۔ شریعت کو اس لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ قرآن کریم میں دین مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی جزا کے میننگ میں اور کبھی حساب میننگ میں، تو کبھی قانون اور شریعت اور کبھی اطاعت اور بندگی کے میننگ میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کی علمی اصطلاح کا جائزہ دیکھیں تو عقائد اور احکامات عملی کا وہ مجموعہ جو اس مجموعے کے لانے والے کے ذریعے خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ دین حق صرف وہی دین ہو سکتا ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اس صورت میں ایسا الہی دین حقیقت سے مطابقت رکھتے ہوئے یقینی طور پر انسانی سعادت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اب دین کی مختلف جہات ہیں۔ مسلم دانشوروں نے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 علم و اخلاق، نمبر 3 فقہ۔ آئیے اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ عقائد۔ سب سے پہلے عقائد یہ حصہ دین کی ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہمیں جہان، خداوند اور ازل اور ابد کی صحیح اور حقیقی شناخت سے روشناس کراتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ دینی تفسیر جو مخلوقات کے اوصاف کو بیان کرتی ہے اس حصے میں آ جاتی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ عقائد دین اصول دین سے وسیع ہیں۔ اصول دین میں عقائد دین کا فقط وہی حصہ شامل ہوتا ہے جن کا جاننا اور اس پر اعتقاد اور یقین رکھنا مسلمان ہونے کی شرط ہے، مثلا توحید، نبوت، قیامت، رسالت وغیرہ وغیرہ اور ملائکہ۔ وہ علم جو دینی عقائد کو بطور عام بیان کرتا ہے وہ علم الکلام ہے، اور اسی وجہ سے اس کو علم العقائد بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے علم الاخلاق۔ علم اخلاق تعلیمات اسلامی کا وہ حصہ ہے جو اچھی اور بری بشری عادتوں، انسانی نیک صفات اور ان کے حصول نیز ان سے مزین و آراستہ ہونے کو بیان کرتا ہے، مثلا تقویٰ، عدالت، صداقت اور امانت وغیرہ۔ مشہور اسلامی فلاسفر شہید استاد مطہری کے الفاظ میں اخلاق یعنی روحانی صفات اور مانوی خصلت و عادات کی روح سے وہ مسائل، احکام اور قوانین جن کے ذریعے سے ایک اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ علم اخلاق اسلامی تعلیمات کے اس حصے کی تشریح و تفسیر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے فقہ۔ ہر وہ عمل جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں خدا کی رضا جاننا ضروری ہے۔ پس جو اعمال انجام دیتے ہیں یا تو ان کا انجام دینا خداوند کی طرف سے ضروری ہے، واجبات، یا ان کا انجام دینا بہتر ہے، یہ ان کو قطعاً انجام نہیں دینا چاہیے جو حرام ہے، یا ان کا انجام نہ دینا بہتر ہے، یا ایسے امور اور اعمال جن کا انجام دینا یا نہ دینا مساوی ہے۔ دینی تعلیمات کے اس حصے کی وضاحت علم فقہ میں کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مذہب کیا ہے۔ مذہب کا لفظی میننگ جو ہے وہ راستہ یا طریقہ یا امتناع اور پابندی کے ہیں۔ ما فوق الفطرت قوت کو اطاعت، عزت اور عبادت کے لیے با اختیار تسلیم کرنے کا عمل، اس قسم کی مختار قوت کو تسلیم کرنے والوں کا یہ احساس یا روحانی رویہ اور اس کا ان کی زندگی اور طرز زندگی سے اظہار، متبرک رسوم و رواج یا اعمال کے سر انجام دیے جانے کا عمل، خدائے واحد و مطلق یا ایک یا اس سے زائد دیوتاؤں پر ایمان لانے اور ان کی عبادت کا ایک مخصوص نظام مذہب ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی خطہ کے لوگ اپنے روحانی تقاضے پورے کرنے کے لیے جو امتناعات، پابندیاں، اصول و قوانین، ضوابط وغیرہ عائد کرتے ہیں ان کا مجموعہ مذہب کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم بنیادی سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے۔ اس کے چند ایک پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ مذہب اور دین میں مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے
کہ پورے قرآن مجید اور احادیث کے ذخیرہ میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین کل ہے اور کسی بھی نظام کے اصول و ضوابط کا نام ہے۔ دین دنیا اور آخرت کے تمام گوشوں کو پر محیط ہے، جبکہ دین سے مراد ایک مکمل نظام زندگی جو مختلف پہلوؤں پر حاوی ہو۔ گویا مذہب کے مقابلے میں دین ایک بڑی جامع حقیقت کا نام ہے، جبکہ مذہب اس کے برعکس ایک جز ہے جو شرعی عبادات اور احکامات سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مذہب کی جزوی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف چند عقائد اور کچھ مراسم عبودیت کے مجموعے کا نام ہے، رسم و روایات کے مجموعے کا نام ہے۔ مذہب صرف انفرادی زندگی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی اس میں صرف عقائد، عبادات اور چند ایک رسومات ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں موجود تمام مذاہب، چاہے وہ سماویہ اور غیر سماویہ، میں صرف ایک مذہب اسلام ہی دین ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی کے بارے میں رہنمائی فراہم کرے، یعنی اس کے اندر عقائدات، عبادات، رسومات، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، الغرض انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں بدرجہ اتم رہنمائی موجود ہو۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک طریقہ زندگی اور عقیدہ ہے، اس لیے دین کا لفظ قرآن پاک اور حدیث شریفہ میں عام مستعمل ہے، اس لیے کہ دین راستہ، عقیدہ، عمل، منہج، طریقہ زندگی بتدریج نازل ہوا اور مکمل صورت میں ہمیں مل گیا، جو سب آسمانی وحی ہے اور مقدس ہے، جس کا اعلان قرآن کریم میں واشگاف الفاظ میں کیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس آسمانی دین میں کسی انسانی فکر یا سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بذریعہ وحی ملا ہے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مذہب، یہ ہماری اسلامی تاریخ کے دین کے ماہر علماء اور فقہاء کی اس فکر کا نام ہے جو انہوں نے کسی دین کے اہم مسئلے پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سوچ اور فکر کو جب اپنایا جاتا ہے تو اسے مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے مذاہب اربع، چاروں مذاہب کی اصطلاح عام ہے، اور ہر مذہب اپنا فقہی مسئلہ بتاتے وقت یہی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے اور فلاں مذہب میں یہ ہے۔ نیک نیتی سے اگر سوچا جائے تو ایک یہ رائے اس مسلک کا نام ہے جو کسی امام نے دی ہے یا اپنائی ہے، تو مذہب ایک عالم کی فکر کو اپنانے کا نام ہے۔ آپ جو فکر جس عالم کے فکر کو اپناتے ہیں وہ ایک مذہب کا درجہ